ترمیم کی منظوری کے لیے رابطے اور کوششیں تیز، وزیراعظم کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی شہباز شریف سے ملاقات، وزیراعظم کی مجوزہ آئینی ترمیم کی متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے مشاورت۔ ایم کیو ایم قیادت کی شہباز شریف سے ملاقات، ایم کیو ایم کی آرٹیکل 140A میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش، وزیراعظم سے استحکام پاکستان پارٹی اور بی اے پی کے وفود کی بھی ملاقات ہوئی۔ آئینی ترامیم کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈرافٹ مشاورت سے بنایا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب 27ویں ترمیم ڈرافٹ مشاورتی کمیٹی کا حصہ تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی آئینی ترامیم کے مشاورتی عمل کا حصہ رہے۔ الیکشن کمیشن، آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کے 3 نکات پر اتفاق ہے۔ محصولات کی وصولی کے اہداف کو NFC شیئر سے مشروط کرنے کی تجویز، جو صوبہ محصولات کا ہدف پورا نہ کرے اس کے NFC شیئر میں کٹوتی کی تجویز دی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر CEC کو آج اعتماد ملیں گے۔ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے پارٹی رہنما کراچی پہنچ گئے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ اور حکومتی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجوزہ آئینی ترامیم پر قانونی ماہرین کی سفارشات کا جائزہ لے گی۔ لاہور میں میٹرو اورنج لائن کے بعد اب ٹرام اور ہائی سپیڈ بھی دوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس متعارف کروائی۔ تعلیم، صحت، زراعت سمیت ہر شعبے میں جدت لانے کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت، علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کے 8ویں مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ علیمہ خان کا ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا ہے جس میں 1 کروڑ سے زائد رقم تھی۔ NCCI کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف۔ اسلام آباد میں 20 سے زیادہ کال سینٹرز پر کارروائی کر کے اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ تحقیقات میں متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپکٹرز کال سینٹر فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث نکلے۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میل ریکارڈ حاصل کر لیے۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن میں انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر عبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس جدون کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں عہدیداران کو گزشتہ برس شروع کی گئی انکوائریز میں ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا، تاہم عدم پیشی پر انہیں برطرف کیا گیا ہے۔ برطرف عہدیداران نے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، گلگت بلتستان کے پہاڑوں بابو سر، نانگا پربت اور بٹا کھنڈی کی چوٹیوں پر وقفے سے برف پڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہ بابو سر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، دیر، کالام، ایوبیہ، نتیا گلی اور چانگلہ گلی میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ PDMA نے KP کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ رائے تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز، 9 نومبر تک جاری رہنے والے اجتماع کے شرکاء کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار۔ 3800 سے زیادہ پولیس افسر اور اہلکار تعینات ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 1000 سے زیادہ ٹریفک اہلکار بھی ڈیوٹی پر موجود۔ پنڈال میں داخلے کے لیے 3 راستے مختص کیے گئے۔ اجتماع کی طرف والے راستوں پر 20 ناکے اور 40 واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں۔ CCTV کیمروں کی مدد سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔
پاکستان اور جرمنی کے درمیان 114 ملین یورو کے امدادی پیکج کا معاہدہ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم نے کی۔ جرمن وفد کے سربراہ کرسٹین ٹوئٹس کی پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ سندھ میں طلباء کی حاضری مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف، وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کیا۔ اب سے سکولز میں طلباء کی آن لائن حاضری لگے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، سکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، ڈیٹا جمع کرنا ہوگا تاکہ ہر طالب علم پر نظر رکھی جا سکے۔ محکمہ تعلیم کی ایپ کے ذریعے طلباء اپنی حاضری لگائیں گے۔ ہم نے ڈراپ آؤٹ بچوں کو سکول میں واپس لانا ہے۔ آئندہ نسل کی کامیابی کے لیے آج کی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل روانہ۔ مریم نواز برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ستھرا پنجاب ای موبلٹی کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر گفتگو کریں گی۔ اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے ملاقات طے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ورلڈ بینک کلائمیٹ چینج کے گلوبل ڈائریکٹر سے بھی ملیں گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں، بابو سر، ناگا پربت اور بٹا کنڈی کی چوٹیوں پر وقفے سے برف پڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہ بابو سر کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، دیر، کالام، ایوبیا، نتھیا گلی اور چھانگلہ گلی میں بھی برف باری جاری۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ موسم بدلتے ہی اسموگ کا موڈ بھی تبدیل۔ پاکستان میں فضائی آلودگی میں واضح کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 184 ریکارڈ۔ کراچی فہرست میں 9ویں نمبر پر موجود ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالاسلام کا سرکاری دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرمڈ فورسز سے الگ ملاقاتیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی اکیڈمی برونائی میں پاکستان کا علاقائی امن و استحکام میں کردار پر خطاب بھی کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ہیڈ کوارٹر رائل برونائی آرمڈ فورسز پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کہنا سے لڑکی فوزیہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ آئی جی پنجاب نے بتایا، مغوی کا کوئی فنگر پرنٹ موجود نہیں ہے۔ لڑکی جاتے وقت اپنا 3 ماہ کا بچہ بھی گھر چھوڑ گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، پہلے کہتے تھے جن لڑکی کو لے گیا، اب معلوم ہوا لڑکی سارا سامان پیک کر کے ساتھ گئی ہے۔ حیرت ہے آپ اتنی سی بات اتنے عرصے بعد پتہ کر سکے۔ آپ لوگوں سے ایک گھریلو خاتون ریکور نہیں ہو رہی۔ خاتون زندہ ہے نہیں ہے، مجھے اس پر مثبت پیش رفت اور جواب چاہیے۔ عدالت نے سماعت 10 روز تک ملتوی کر دی۔ رائیونٹ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ 9 نومبر تک جاری رہنے والے اجتماع کے شرکاء کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار۔ 3800 سے زائد پولیس آفیسر اہلکار تعینات۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 1000 سے زائد ٹریفک اہلکار بھی ڈیوٹی پر موجود۔ پنڈال میں داخلے کے لیے 3 راستے مختص۔ اجتماع کی طرف والے راستوں پر 20 ناکے اور 40 واک تھرو گیٹس نصب۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا اختتام۔ مذہبی رسم کا اختتام اکھنڈ پاٹ کے ساتھ ارداس پر ہوا۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں کی شرکت کی گئی۔ سکھوں کی مذہبی رسوم کے اختتام پر ضلع انتظامیہ کی طرف سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ سکھ یاتری اب گردوارہ سچا سودا فاروق آباد گئے۔